ہر تقریر کے شروع میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ اسلام مکمل انسانیت کو اسلام میں لانا چاہتا ہے، تبھی جا کر وہ مسلمان کہلاتا ہے، ورنہ تو بے شمار قوم دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں کہ کوئی قوم اب ایسی دنیا کے اندر باقی نہیں رہی بشمول مسلمان کے کہ وہ بعض مسلمان کے کہ وہ اپنے مذہب کو کامل طور پر مناتی ہوں۔ جب بات آ جاتی ہے کسی بھی تہوار کی ہو یا پھر کسی بھی فیسٹیول کی ہو یا پھر کسی بھی اعتبار سے غیروں کے طریقوں کا مسئلہ آ جائے تو اپنے آپ کو خصوصاً مسلمان سیکولرزم کا ایک بہانہ بنا لیتی ہے، سیکولر ہونے کا ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیتی ہے۔ میں ان کو یہ جواب اس سے پہلے اپنے اس جمعہ کے عنوان میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے لادین ہوتے ہیں، یعنی لادینیت ان کے اندر آ جاتی ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ اب پھر بچائی نہیں کہ آگے چل کر کوئی یہ کہے کہ اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی بھی یہ کام کرتے ہیں، تو میں ان کو صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کسی سیلیبریٹی کی جاگیر نہیں ہے، پہلی بات، نہ ہی اسلام کوئی بڑے مالدار کی جاگیر ہے، نہ ہی اسلام کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی دیکھ لیا کوئی کر لیا اب اسی کی دیکھا دیکھی چلہ پھوکی کر لیں، یہ اس کا بھی نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاز کا، اسلام نام ہے احکام خداوندی کا، اسلام نام ہے صحابہ کے ہم تک دین کو پہنچانے کا، بس بات ختم۔ ہاں، اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ آنے والے مسلمانوں کے اندر بہت ساری خرابیاں آئیں گی اور بہت سارے مسلمان ہندو مسلم سارے آپس میں مل کر رہیں گے، تو اس وقت میں بھائی چارگی کو بھی برقرار رکھتے ہوئے کس طرح جینا ہے وہ بھی اسلام نے بتا دیا ہے۔ کوئی ایسا آپ کا یا پھر ان کا فیسٹیول مسلمان نہ منائیں جس کے اندر وہ اپنی اسلامیت ہی کو ختم کر دے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کی آئے دن میں نے آپ کے سامنے وضاحت مکمل کر رکھ دی ہے۔ میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس آیت کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں، لوگوں میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں، اور بیکار چیزوں کو خریدنے کا یہاں جو ایکسپلین کیا گیا ہے، یہاں جو سمجھایا گیا ہے وہ شریعت کے مطابق وہ یہ ہے کہ اسلام جیسی پاک پوتر چیز کو چھوڑ کر لوگ لایانی اور بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا آرڈر جاری ہوتا ہے، ان کے لیے کیا لا اینڈ آرڈر ہے، کیا رولز ہیں، کیا ریگولیشنز ہیں۔ ان کے بارے میں فرماتا ہے اللہ اولئک لہم عذاب مہین، بڑی ذلت والا عذاب میں ان کے لیے تیار کر دیا ہوں۔ ہاں، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ارے مسئلہ مذہب اسلام اتنا کتنا سخت ہے، نہ ہی کسی کو کوئی کام کرنے دیتا ہے، نہ ہی کسی کو کوئی اچھے برے چیزوں میں شامل ہونے دیتا ہے، نہ ہی آپس میں مل جل کر زندگی گزارنے دیتا ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب اٹکل پچو باتیں ہیں، یہ سب اپنے آپ کو اسلام پہ رہتے ہوئے بھی نام کے مسلمان کہلوانے کی بات ہو سکتی ہے، حقیقی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ کب آپ کو منع کیا ہے اسلام کہ آپ کو عیاشی کرنے سے روکا ہے اسلام؟ نہیں، ہرگز نہیں روکا ہے۔ آپ کریں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، آپ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری دنیا کی سیر و تفریح کریں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، آپ فل اپنے آپ میں انجوائمنٹ کریں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں حلال روزی کے ذریعے سے۔ بس اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ آپ ساری جگہوں پر جا کر دیکھ لیجئے، کچھ کرنے پر کچھ ہوتا ہے، یہاں کچھ نہیں کرنے پہ اسلام ہوتا ہے۔ بس آپ کو غیروں کے تہوار میں جانا نہیں کرنا ہے، وہ اسلام میں آنے کی بات کرتا ہے۔ آپ کو پتنگ بازی نہیں کرنا ہے، یہ اسلام کے اکارڈنگ آپ کو سمجھاتا ہے۔ آپ کو ہولی نہیں کھیلنا ہے، تب جا کر آپ مسلمان رہنے والے ہیں۔ آپ پٹاخے نہیں پھوڑنا ہے، جب جا کے آپ مسلمان ثابت ہوں گے۔
جب پٹاخے پھوڑیں گے یا دیوالی میں ہولی کھیلیں گے، اسی طریقے سے بیکار کی رسم و رواجوں میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، یہ ہونے کے بعد تم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ اللہ فرماتا ہے، یہ رولز ہیں، یہ اسلام کی ایک بہترین چیز ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوال وتھ یور، آپ کے پاس میں ایک چیز کو بھیجتا ہوں، مثلا میرے 4 بچے ہیں یا پھر آپ کی کوئی اولاد ہے، آپ اس کو تسلیم کریں گے. آپ کا پیارا گھرانہ اسلام کے دائرے میں آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی شروع سے پرورش کر رہے ہیں، ویسے بچے کسی غیر کے پاس یا مطلب کسی اور کے پاس جا کر سگریٹ بیڑی پینا شروع کر دے، یا پھر جوا پتے کھیلنا شروع کر دے، یا پھر ان کی زندگی اب تمہارے گھر کے رولز ریگولیشن سے الگ ہونا شروع ہوئی، تو باپ کو فکر ہوتی ہی نہیں ہوتی. اگر وہ سچا باپ ہے یا پھر وہ اپنے بچوں کو حقیقتاً اپنے بچے مانتا ہے، دل میں درد تکلیف ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ بیٹے آئندہ اگر دیکھوں گا تو ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ باپ کا کہنا فرض ہے. اس وقت جیسا آپ کو نماز پڑھنا فرض ہے، مذہب اسلام پہ چلنا فرض ہے، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنا بھی آپ پر فرض ہو جاتی ہے. اسلام کے اکارڈنگ کہہ رہا ہوں، یہ بات ہے. اسی لیے جب دنیا بنانے والا خدائے قہار ہے، جو پوری دنیا کو چلانے والا صرف ایک اکیلا اللہ ہے، صرف وحدہ لا شریک لہ خدا کی ذات ہے، اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی اسلام اور اسلام کے اندر کے رولز کو ذکر کر دیا. تم کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بات ختم. اب آگے چلتے ہیں. عزیز بزرگان دین، اسلام اتنا کوئی ناروا سلوک نہیں کرتا ہے، نہ ہی اسلام اتنا کٹھن ہے کہ آپ نہیں چل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی ہمارے کو ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام ساری چیزوں کی اجازت دیتا ہے شریعت کے دائرے میں. آپ جا کر دیکھیے کتنے بڑے بڑے انجینئرز ہیں، کتنے بڑے بڑے لائرز ہیں، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں جو اپنی ڈاکٹریت کو ختم کیے، جو اپنی بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر اپنے آپ کی جاب کو سلامت رکھیں، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے کرتے پائجامے، بڑے بڑے اسلامی نشو و نما کے ساتھ پائے جاتے ہیں. اگر انسان ٹھان لے مجھے یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. یہ خدا کا ہی فرمان ہے. تم ایک قدم آؤ، میں تھوڑا آؤں گا آپ کے پاس. تم جب 2-4 قدم بڑھیں گے، جب تم چل کر آئیں گے میں دوڑ کر آ جاؤں گا تمہارے پاس. جب میں ہی تمہارے پاس آ جاؤں گا تو اب بتاؤ تمہیں پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی؟ میں چٹکیوں میں حل کر دوں گا. ایک بادشاہ نے کہا تھا آج میری خوشی کا دن ہے، جو چاہو تم مجھ سے مانگ سکتے ہو. سارے لوگوں نے ہیرے مانگ لیے، جواہرات مانگ لیے، فلاں مانگ لیے، گھوڑے مانگ لیے، ہاتھیاں مانگ لیے، اونٹ مانگ لیے، سب مانگ لیے. سب کو نوازش ہوتی گئی، دیتے گئے. ایک رانی تھی، اس نے کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ مانگو نا، مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ چاہیے. ختم. بادشاہ کے اوپر اس نے ہاتھ رکھ دیا، بس ساری مملکت، ساری سلطنت اسی کی ہو گئی. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اپنے رب کے ہو جائیں، اس کے بعد رب ہمارا ہو جائے گا تو سب ہمارے ہو جائیں گے. یہ خدائی قانون ہے. اب چلتے ہیں اس جمعہ کے عنوان کے دوسرے ٹاپک کے اوپر. موجودہ زمانے میں کون سے کھیل کھیلنا جائز ہے اور کون سے کھیل نہیں کھیلنا چاہیے، اس سلسلے میں بات بتانا ہے. پہلی بات، کیا اسلام کھیلنے سے منع کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. آپ اسلام کے اندر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ بھاگم دوڑی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پیار بھری محبتوں والے باتیں کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ بھی تعلیم دی کہ دیکھو گھوڑ سواری کرو، یہ بہترین ورزش ہے، یہ بہترین کھیل ہے. اور تیر اندازی کرو، یہ آنکھوں کا صحیح نشانہ ہے اور انتہائی مائنڈ کا صحیح ڈائریکشن چنا جاتا ہے. یہ اللہ کی نبی نے فرمایا. پھر آگے فرمایا کھیل سب سے بہتر یہ ہے کہ تم تیراکی سیکھو، سوئمنگ کرنا سیکھو. اور تم جب سوئمنگ سیکھیں گے تو بہت سارے ہنر تمہارے اندر آ جائیں گے. اتنے خطرناک سچویشن میں اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ پانی سے نکالنا یہ بڑی بات ہے. یہ آج کل کے لوگ صرف 6-4 فٹ کے سوئمنگ پول میں تیر کر سوئمنگ کر خوش ہو رہی کہ ہم بہت بڑی تیراکی کر دیے.
تیراکی تو یہ ہمارے یہاں جو آج بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، جن کے گاؤں میں ندیاں، جن کے گاؤں میں بولیاں، کھمبے اندر تک پانی رہتا، ویسی جگہوں پہ سوئمنگ کر کے یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم نے صحیح سلیقے کی سوئمنگ کی ہے۔ ہم 5-4 فٹ میں ناچ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوئمنگ سیکھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سوئمنگ کے ذریعے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا سا گاؤں کی بولیوں میں، ندیوں میں سوئمنگ کر کر بتائیں، اور آپ یہاں کے سوئمنگ پولوں میں کر کر بتائیں، زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہت بہتر چیز ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کھیل ایسا ہو کہ صرف کھیل ہو، کھیل کے اندر لڑائی جھگڑا، سب سے پہلی چیز مارم ماری، گالم گلوچ، ایک دوسرے کی ماں بہن پر اتر جانا ہارنے کی سچویشن پوزیشن میں، یا پھر اس کے اندر سٹا لگانا، اس کے اندر پیسہ لگانا، یا پھر اس کے اندر کا ایک اسٹائل پیش کرنا، ہارنے سے پہلے ہی لوٹ مار کر کے بھاگ جانا، یا ایسا اسٹائل قائم کر کے اس گیم کو لانچ کرنا یا مارکیٹ میں لے کے آنا، یہ سب ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ گیم باقی نہیں رہیں گا، بلکہ وہ گیم جا کر ایک بہت بڑا اسکیم ہو جائیں گا، ایک بہت بڑا اندو ناک ایک بڑی چیز ثابت ہو جائیں گی، خاندان تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ اب ٹھیک ہے، اب ایسا تو نہیں ہے نا، بعض جاہل اب یہ مجھ کو کہیں مولانا اس زمانے میں پب جی نہیں تھا، مولانا اس زمانے میں فری فائر نہیں تھا، مولانا اس زمانے میں پلے اسٹیشن نہیں تھا، مولانا اس زمانے میں یہ نہیں تھا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو جو صفت دی گئی تھی جوامع الکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہترین بولنے والا اللہ نے نبی کو چن کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ چھوٹی بات ختم، سیدھی بات، نو بکواس، سیدھا پوائنٹ آف ویو، پوائنٹ ذکر کر دیے جاتے، اس کے تحت میں ہزاروں مسائل نکالے جاتے شریعت کے اندر۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ایک آیت مفتیان کرام علماء اعظام کے پاس بیٹھی ہے، آپ چند منٹ نکال کر ایک آیت کے تحت میں ہزاروں مسائل نکالتے ہیں۔ وہ علماء کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ اللہ ہم تمام کو علماء کی صحبت نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستو، جب آپ کا گیم، اب میں نے بتا دیا، گیم میں جھگڑا نہ ہو، گیم میں گالی گلوج نہ ہو، گیم میں مارا ماری نہ ہو، گیم میں ماں بہن کی گالیاں نہ ہو، گیم کے اندر آپ کی نماز، روزہ، دیگر عبادتیں اور اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں متاثر نہ ہوتی ہوں، تو آپ ایسے گیم کو کھیل سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی جس کے اندر اتنے 6 شرائط پائے جاتے ہیں۔ دوسری چیز، گیم کون سا کھیل سکتے ہیں؟ آپ کو وہ گیم کھیلنا ہے جس کے اندر انسان کی بناوٹ نہ ہو، جس کے اندر کوئی پتلے کی جیسی شکل نہ ہو، یا پھر جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو موسیقی بجاتی ہو، جو گانا بجاتی ہو، جو ایک طرح کی سانگ کو اپنے ذہنوں میں رس گھول کر ہماری زندگی اور دل کو اچکاتی ہو، ایسی چیز نہ ہو تو آپ ایسا گیم کھیل سکتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، اب میں نہیں بولوں گا کہ پب جی حرام ہے، فری فائر حرام ہے، اب میں یہ نہیں بولوں گا کہ یہ گیمز حرام ہیں، WWE کھیلنا حرام ہے، کرکٹ اس کے اندر جو آ رہا ہے وہ آپ دیکھتے جائیے۔ ہمارے ایک دوست بولنے لگے مولانا اگر میں اسٹیڈیم میں بیٹھ کر یا پھر اپنے گھر میں ٹی وی کے اندر کرکٹ دیکھوں، اب آ رہا ہوں آگے اس کی ہی بارے میں بات بتانے، تو یہاں پر ذکر کر رہا ہوں، اگر گیم کھیلنا تو یہ ساری چیزوں میں حرام ناجائز ہے، اگر آپ ایسے گیم دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ آپ برائی کا ساتھ دے رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، یہ بھی آپ کے لیے ناجائز حرام ہو جائیں گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ایک بندے نے کہا میں میچ دیکھنا چاہتا ہوں، بس جب پلیئر 6 مارتا ہے اسی وقت کا دیکھوں گا، پھر اس کے بعد میں اپنے آپ میں مشغول ہو جاؤں گا۔ میں پوچھا یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ پلیئر 6 مارنے کے بعد تھوڑے خواتین جو گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہیں وہ ناچنے میں مصروف ہو جاتی ہے پلیئر کے 6 مارنے پر۔ میرے بھائیو، آپ کو جب اتنا ہی اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ اتنے خطرناک پلیس پہ گئے ہی کیوں؟ آپ یہ مجھ کو کہہ رہے ہیں، میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں،
آپ آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں چٹکا لگا تو باہر نکالتا ہوں. یہ جاہلانہ بات ہو گئی, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہوگی. ہاتھ تو ڈال دیا آپ, شیر کے منہ میں ہاتھ رکھ دیا آپ, اب کہہ رہی ذرا انہیں کیا تو بھی حرکت کرا تو نکال لیتا ہوں. پکڑے گئے تو کیا کرتے, رہتا پھر ہاتھ, آتا پھر دانتاں گئے جیسا آ جاتے, دانتاں پھر بعد میں ہاتھ کٹا تو پھر آہستہ 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 نکلتا ہاتھ نہیں ہے نا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اب آگے سنیے, ایسے گیم جس گیم کے ذریعے سے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ایسے گیم کو بھی لوگوں کے درمیان میں لا کر رکھ دینا چاہتے ہیں, تو ان گیموں کے بھی آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. کیونکہ آج چاہے پب جی ہو, چاہے فری فائر ہو, چاہے اور گیم ہو, یہ سارے گیموں کے اندر یا تو کارٹون بنے ہوئے ہیں, یا تو اس کے اندر گانا ہے, یا تو سٹا ہے. یہ 6 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے. یہ اسلام کے اکارڈنگ آپ کے لیے درست نہیں ہے. سب سے بڑی چیز میرے عزیز دوستو بزرگوں وہ یہ ہے کہ انسان جب ان گیم میں مشغول ہو جاتا ہے, کہیں دیکھا ہے آپ نے کوئی بندہ فری فائر کھیلتا ہوا بیٹھ گیا, پب جی کھیلتا ہوا بیٹھ گیا, 5 منٹ میں اٹھ گیا, سو دیکھے آپ کہیں تو بھی 5 منٹ میں, مجھ سے خالی 5 منٹ میں کھیلتا ہوں میں, ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. جب ہاتھ میں آ گیا بس اس کے بعد دیکھیے نہ اماں بلا رہی سو کھانے کی فکر, نہ باپ بلا رہا بازار جا کے کچھ لانے کی فکر, نہ گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اس کو غم, اور عمر بڑھتے جا رہی, زندگی ختم ہوتے جا رہی, اور بھائی صاحب بڑے گیمر بننے کی چکر میں بنے ہوئے ہیں, اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا گیمر بن کر اپنے گھر کو ایک ہائی لیول پر لے کر چلا جاؤں گا. آپ کے وہ پیسے ناجائز ہیں, آپ نے جس جگہ لگایا ہے وہ بھی ناجائز ہے. اب آگے سنیے فتوے کے اکارڈنگ, جب ان تمام گیموں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, آپ کچھ کوئن اپنے آپ میں حاصل کرتے ہیں, اور وہی کوئن دے کر کوئی چیز آپ کو خریدی جاتی ہے, پہنائی جاتی ہے. آپ کو تو معلوم ہے شریف لباس وہاں پہن کر کھیلیں گے تو کہیں گے کہ بھائی یہ کون آ گیا, ریلیجن فالو کرنے والا آ گیا, اس کو ہٹا دو. وہاں پہ ننگے کپڑے پہنا کر ہی اس کو میدان میں اتار دیا جاتا ہے. یہ بھی چونکہ چاہے کارٹون ہو, چاہے اسلام کے اندر انسان کی جسم ہو, ایک نوجوان کے دل میں خواہشات کا امنڈنا یہ آنا لازمی ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستو بڑے پیارے گیمز ہیں, وہ کھیلنا چاہیے. آپ ایک بہتر طریقے سے فٹ بال کھیل سکتے ہیں, والی بال کھیل سکتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے صاف واضح کر دیا ایسا گیم کھیلو جس کے اندر بدن کی ورزش ہو, بدن کی طاقت امنڈ کے آئے, ایک دماغ تمہارا لگے اور تمہاری کچھ توانائی خرچ ہو. یہ کیا ہے بتائیے, 11 پلیئر ٹھہرے ہوئے ہیں, ایک پلیئر بیٹ پکڑا ہوا ہے, ایک پلیئر بال لیا ہوا ہے, 9 پلیئر اس بال مارنے کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. پورے 7, 8, 12 منٹ میں ایک بال اس کے پاس آ رہا, ایک بال اس کے پاس جا رہا. یہ بھی کوئی گیم ہے؟ یہ کوئی گیم نہیں ہے. آپ بتائیے مجھے, امریکہ کی کوئی ٹیم ہے, چائنا کی کوئی ٹیم ہے اس کے اندر؟ کوئی نہیں ہے. یہ جہالت والے گیم ہم کھیل رہے ہیں, ہم مطلب انڈیا کے, ایشیا کے لوگ, پھر اسی طریقے سے دوسری کنٹریز کے لوگ. اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہے. ہائیسٹ سب سے بڑی ٹیم جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے وہ فیفا ورلڈ کپ میں کھیلنے والی کرکٹ پایا جاتا. آپ دیکھیے وہاں جا کر فٹ بال پایا جاتا. پورے کے پورے کھلاڑی متحرک رہتے ہیں, پورے پیر سے مارنے کے انتظار میں رہتے ہیں. ہار بھی جائے, کچھ بھی ہو جائے, بدن کی توانائی تو ہو گئی, عقل استعمال تو ہوئی, کس طرح گول کرنا ہے, کس طرح کیپر کو کنفیوز کرنا ہے, کس طرح مس کر کے بال اندر پہنچانا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو ابھی سے اس کی تعلیم دیتے رہیں. یہ ایک ہو گئی چیز جو کہ شریعت میں آپ کے لیے وہی جائز ہے جو بتایا گیا ہے. سب سے بڑی بات, انسان آج کل کے زمانے کے گیمز کو کھیل کر اپنے آپ کو بھول رہا ہے. یہ بڑی بات ہے, بھول جا رہا ہے. اسلام اور مسلمان یہ چیز جو بنیادی ہے کل قیامت میں ہمارے لیے کیا ہے, اللہ کی عبادت کر کر آنا ہے, اللہ کو پا کر آنا ہے, اللہ کی عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر آنا ہے. انسان کے بندے کے میں نے بارے میں سنا کہ 2 دن تک لگاتار گیم کھیلتا ہوا پایا گیا.